اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے عطا کر دے گا، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ شان نزول۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی، اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک امین اور خائن، یعنی امانت دار، اور دوسرے وہ جو خیانت کرنے والے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو بے کم و کاست وقت پر ادا کر دیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب میں اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے کہ فقاس بن عازورہ، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی، مانگتے وقت اس سے مکر گیا۔ بحوالہ تفسیر خزائن العرفان۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔